جو آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ فرمایا، ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان ایسے لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تمہارا تب قابل قبول ہوگا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ اور صحابہ کرام جس طرح ایمان لے آئے ہیں اس طرح ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی قرآن پاک۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی، یہ صحابہ کرام کی تعریف۔ صحابہ کرام کی تعریف تو تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی تعریف ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے، وہ ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں، کھرے ہیں۔ ہم المفلحون ہم الراشدون، یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایک وہ تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دی صحابہ کرام کی، ایک وہ تعریف جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک زبان مبارک سے کر دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیار امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا اکرام کرو، تم میں سے بہترین امت میں جو طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کا مرتبہ اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جو ایمان لے آیا اور خاتمہ ایمان پر ہوا، توجہ کریں، خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس نے مجھے دیکھا ایمان سے، ایمان پر خاتمہ ہوا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تمام صحابہ کرام، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، جو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ پھر مراتب کے لحاظ سے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کا مرتبہ اور بلند ہے۔ 1400 صحابہ کرام یا کم و بیش صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ پھر جنگ بدر میں جو شریک ہوئے 313، ان کا مرتبہ اور بلند ہے۔ پھر وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی خوشخبری دے دی، ان کا مرتبہ اور بلند ہے۔ پھر 10 صحابہ کرام سے 4 یاروں کا مرتبہ اور بلند ہے۔ پھر 4 یاروں میں سے حضرت صدیق اکبر کا بلند مرتبہ اور بلند ہے۔
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. سمجھے نہیں؟ دوسرا دھوکا جب دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب کو کہا، کیا منع؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہا لا تحزن، غم نہ کر. ساتھی کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق. لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر. یہ واقعہ، ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن پاک میں بیان فرمایا. قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو صاحب کہا. کہتے ہیں سبحان اللہ. قرآن نے کیا؟ صاحب کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو بھی سزا ملی. اللہ نے خلیفہ بنایا، توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. انکار کیا، سزا ملی. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو بھی سزا ملی. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو بھی سزا ملی. لیکن عجیب سزا ملی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک بستر پر حضرت علی کو سلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کے لیے فرمایا، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. کیا بات ہے عزیزو. جب حضرت علی المرتضیٰ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں اور سوجن ہو گئی، پاؤں بھی سوج گئے، مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو کسی نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ آئے اور پاؤں سوجے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر حضرت علی کے پاس آئے، خود آ کر حضرت علی کے پاس آئے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. توجہ کریں، ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. سب کو شوق تھا، رغبت تھی کہ کون آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کی دعوت میں شریک تھے. ابھی فرمایا ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری، حضرت علی المرتضیٰ آ گئے. کیا بات ہے عزیزو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بستر پر حضرت علی کو سلایا. پاک بستر ہے، یہ مکے کی امانتیں ہیں، مشرکوں کی امانت. یہ سونا، یہ چاندی، یہ دراہم ہے، دینار ہے. امانت بڑی چیز ہے نا، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. امانت کی اہمیت ہے عزیزو. جو آپ کے پاس امانت رکھے، امانت میں خیانت نہ کریں. امانت ایسی اہم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کمزور کے حوالے نہیں کیا، حضرت علی کے حوالے کیا. اور مصلح اہم چیز ہے نا، اہم مرتبہ ہے نا. توجہ کریں عزیزو، مصلح اہم چیز ہے، اہم مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح حضرت صدیق اکبر کے حوالے کیا. کیا بات ہے عزیزو. حضرت علی المرتضیٰ ایک دفعہ آئے اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے علی آپ آگے ہو جائیں، نماز پڑھائیں. آگے ہو جائیں، نماز پڑھائیں، قرآن سنائیں. کہ دونوں سبحان اللہ. توجہ سے باتیں سنیں عزیزو، ایک ایک بات اہم ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو، آپ آگے ہو جائیں، نماز پڑھائیں، قرآن سنائیں.
تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ یاد کریں گے آپ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کو نبی آگے کرے میں اس کو پیچھے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. جس کو نبی آگے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائے. اور امامت وہ کرتا ہے جو عالم ہو نا، جو علم والا ہو، سب سے زیادہ عالم ہو، امامت وہ کرائے. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا، سوال کیا کہ حضرت سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ علم والا صحابہ کرام میں علم والا کون ہے؟ تو وہ شخص ایسا تھا کہ اس کی کوئی شرارت تھی. بعض لوگوں کی ایسی شرارت ہوتی ہے، بہت ہمیں بھی ایسے لوگ ملے. ایک مولوی صاحب سے یہاں سوال کیا، پھر دوسری جگہ جائے مولوی صاحب، تیسری جگہ آپ تو ایک یہ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتا ہے، فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتا ہے. کیا مانا؟ اعتراض کرنا کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، یہ نیت کرنا خراب ہے، غلط ہے. اگر علم کی نیت ہے کہ مجھے مسئلہ سیکھنا ہے، پھر تو جائز ہے، پھر تو صحیح ہے. علم کا مسئلہ ہے کہ تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گی تو بہتر ہے. اس کی نیت یہ تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ جواب دیں کہ میں زیادہ عالم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. سارے کہہ دو نا سبحان. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ زیادہ جو عالم ہے صحابہ کرام سے زیادہ علم والا حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائے. نماز وہ پڑھاتا ہے، آگے وہ ہوتا ہے جو علم والا ہو نا. پھر سوال کیا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام میں بہادر کون ہے؟ تو اس کو یہ خواہش تھی کہ علی بہادر ہے. کہے حضرت، وہ کہیں گے، حضرت علی کہیں گے کہ میں بہادر ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا صدیق اکبر بہادر. یاد کریں عزیزو، کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تو کافر ٹوٹ پڑے، مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوڑایا تو کہنے لگے، کافر کہنے لگے، مشرک کہنے لگے چھوڑو اس کو پکڑو، اس کو لے لو. خوب مارا. اس وقت ڈھال بن گئے حضرت صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے. خوب مارا کافروں نے. سب سے بہادر تو حضرت صدیق اکبر رہے. اور فرمایا جب بے ہوشی طاری ہو گئی اور جب ہوش آیا، شہد کا پیالہ بھی ہے سامنے، کھانا بھی ہے، دودھ بھی ہے، ماں کہہ رہی کہ کھانا. فرمایا پہلے یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے. پھر یہ تو بتاؤ، کھانا بعد میں، پینا بعد میں ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. تیسرا سوال کیا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ چدن سبحان اللہ. سب سے زیادہ سخی کون آپ میں سے؟ فرمایا صدیق اکبر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا، حضرت صدیق اکبر نے پورا مال لے آئے. حضرت عمر فاروق بھی مال لے آئے لیکن آدھا مال لے آئے. ان کی تمنا یہ تھی کہ آج تو موقع ہے کہ آج حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آج تو موقع ہے، ابوبکر صدیق سے بڑھنے کا موقع ہے، آگے ہونے کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے، کتنا لے آئے؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمایا آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر کتنا مال لے آئے، کتنا مال لے آئے، کیا رکھا گھر میں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اللہ اس کا نام محمد کا نام رکھ کر آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ رات کو دیکھا تلاش کر رہے ہیں، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، ایک سوئی ملی، وہ سوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ کپڑا جوڑا جو قیمتی تھا، وہ قیمتی جوڑا جو لباس پہنا تھا وہ بیچ کر سادہ ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ بیچ کر وہ بھی قیمت آپ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے، ٹاٹ کا لباس، موٹا سستا وہ لباس۔ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل امین آ گئے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جو نگاہ فرمائی، حضرت صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نگاہ فرمائی تو حضرت جبرائیل امین کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور نگاہ فرمائی حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آج اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر سے راضی ہو گئے ہیں، اور فرمایا کہ پورے فرشتوں کو حکم کیا کہ فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سب سے زیادہ عالم بھی صدیق اکبر، سب سے زیادہ سخی بھی صدیق اکبر۔ آئی بات سمجھ میں؟ عالم بھی اور سخی بھی اور بہادر بھی حضرت صدیق اکبر۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بستر پر حضرت علی کو سلایا، یاد کریں، اور خود مکے والوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے، خود آپ کس کے حوالے؟ خود آپ بھی تو امانت ہیں، جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ بھی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کی امانت صدیق اکبر کے حوالے۔ فرق سمجھتے جائیں عزیزو۔ مخلوق کی امانت حضرت علی کے حوالے، توجہ کریں، مخلوق کی امانت حضرت علی کے حوالے اور خالق کی امانت صدیق اکبر کے حوالے۔ آگے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً دروازہ کھل گیا، فوراً دروازہ، ارے کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، آپ جلدی سے دروازہ کھول رہے ہیں تو پوچھو تو صحیح کون ہے دروازے پہ، کس میں کام ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ آدھی رات کوئی دروازہ کھولے تو آپ کھولیں گے؟ نہیں کھولنا، پوچھنا کون ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا معاملہ ہے، صبح کو مل لینا۔ عزیزو آج کل جو ماحول ایسا چل رہا ہے، ایسا نہ کھولیں دروازہ، پوچھو پہلے، تصدیق ہو جائے پھر آپ دروازہ کھولیں۔ آدھی رات کو کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مخالف بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر سے گویا کہ یہ کہا گیا کہ آپ نے جلدی سے دروازہ کھولا، کوئی مخالف بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ کیسے توجہ کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا محبوب کی آہٹ عاشق نے سمجھے تو کون سمجھے؟ اللہ اکبر۔ محبوب کی آہٹ، محبوب کی آواز، محبوب کی دستک اپنا محب نہ سمجھے، عاشق نہ سمجھے تو عاشق کس کام کا ہے؟ وہ محب کیسے ہے؟
اور جا رہے ہیں کہاں؟ غار غار کی طرف جا رہے ہیں. غار سور کی طرف چڑھائی ہے. جو گئے ہیں ان کو پتا ہوگا عزیزو. سمجھا نہیں؟ تو بوتلیں بھی ساتھ اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ شاید پیاس نہ لگ جائے. چڑھائی ہے نا، پیاس نہ لگ جائے. اور پیچھے سے کافروں نے انعام مقرر کیا 100 اونٹ، جو گرفتار کرے 100 اونٹ. چوگرد لوگوں کو بھیجا، پکڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہ دشمن نہ حملہ کرے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. کیوں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. کسی نے کہا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ سواری پر کون ہے آپ کے ساتھ؟ پیچھے تو لوگ دوڑائے ہوئے تھے نا. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بڑا امتحان آ گیا. اگر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نہیں، محمد الرسول نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو صدیق نہیں رہا نا. وہ تو سچائی تو رہی نہیں، صدیق تو نہیں رہا. اگر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو سچا نہیں رہا، صدیق نہیں رہا. اگر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہے تو جان کا خطرہ. اگر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ جان کا خطرہ، چھوڑیں گے تو نہیں؟ چھوڑیں گے؟ وہ تو نہیں چھوڑیں گے. تو سانپ کو مارنا ہے نا، سانپ کو مارو، لاٹھی بھی بچے تو سانپ بھی لاٹھی بھی بچے تو سانپ بھی مرے. تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ حاضر رجل یہدینی، ہے وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ تو وہ شخص ہے میرے ساتھ. مایوس ہو گئے. اللہ اکبر. اور کھوجیوں کو پیچھے بھگایا. دیکھو چڑھائی ہے، اوپر چڑھ رہے ہیں. توجہ کریں عزیزو، اوپر چڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، پاؤں مبارک زخمی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، آپ سوار ہو جائیں. تو دیکھا کہ سوار کس چیز پر ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر جھک گئے، چونو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق جھک گئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار ہو گئے. سب کہہ دو سبحان اللہ. کندھے پر سوار ہو گئے. ایک قدم مبارک ایک طرف، دوسرا قدم مبارک دوسری طرف، سینے پہ، حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پہ. کھوجی جو آئے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں، پاؤں تلاش کر رہے ہیں کہ دیکھا آگے جو جا رہے ہیں یہاں تو 4 قدم ہیں. یہ تو دو انسانوں کی قدم ہے. 4 قدم ہے ادھر، 2 بندے جا رہے ہیں، آگے چل کر 1 بندہ ہے. ارے گل سمجھے میں جی، آگے چل کر تو 1 بندہ ہے، وہ دوسرا بندہ کہاں گیا؟ یہ جو چل رہے ہیں کہ 2 قدم، 2 انسانوں کے قدم آ رہے ہیں، 4 قدم ہے، آگے چل کر ایک آدمی 2 قدم ہے. ادھر 4 قدم ہے، ایک اس طرف 1 آدمی ہے اور 2 قدم ہے. دوسرا بندہ کہاں گیا؟ پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ جب پریشان ہوئے نہیں ہوئے تو اگر دیکھنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھے کہ خلیفہ بلا فصل ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے. کون؟ حضرت صدیق اکبر. جب غار میں پہنچے ہیں عزیزو، اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب تھے دوسرا دھوکہ جب دونوں تھے غار میں. اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں ہیں، پیچھے آئے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے.
حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ایسی غیبی مدد کی کہ وہ مکڑی آئی، وہ مکڑی نے تانا تن لیا۔ چونا سبحان اللہ، تانا تن لیا وہ مکڑی نے۔ یا تو مدت ہو گئی، یا تو کوئی انسان نہیں آیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے عزیزو! اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد فرمائی ایسے لشکر کے ساتھ، سمجھا سی؟ وہ آپس میں کہہ رہے یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ تو مدت ہو گئی، یہ تو مکڑی لگی ہوئی ہے، تانی لگی ہوئی ہے، یہ جو کبوتر نے انڈے دے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رہے، حضرت ابو بکر صدیق، چونا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ صدیق اکبر۔ حضرت علی کو سلایا پاک بستر پر، چون سبحان اللہ، یاد ہے؟ پاک بستر پر حضرت علی کو سلایا۔ جب غار میں آئے تو غار کی صفائی کی حضرت صدیق اکبر نے۔ یا رسول اللہ آپ رکیں، پہلے میں غار کی صفائی کر لوں، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی موذی جانور ہو تو مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب غار کی صفائی ہوئی تو فرمایا آ جائے، آپ اندر آ جائیں۔ آ گئے، اندر آ گئے تو جو چادر تھی اپنی چادر کو پھاڑا، کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اللہ اکبر، چادر کو پھاڑا، ٹکڑا ایک سوراخ میں، دوسرے سوراخ میں، ایک سوراخ، ایک دو سوراخ بچ گئے، اور اپنا دونوں پاؤں دے دیے سر سوراخ پہ، پاؤں دے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا، کس نے؟ سبھی چاہو حضرت ابو بکر صدیق نے گود میں سلایا۔ وہاں بستر حوالے کیا حضرت علی کے حوالے، یہاں گود بستر بنی۔ گود کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی گود، حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بستر بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو بستر پر سویا اس کا تو تذکرہ کر لو، اس کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ جس کی گود بستر بنی اس کا بھی تو تذکرہ کرو، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ چادر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، چلو سبحان اللہ، علی کو بلاؤ، علی آ گئے۔ فاطمہ آ جاؤ، فاطمہ بھی آ گئی، حسن بھی آ گئے، حسین کو بھی بلاؤ، چاروں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کے اوپر ڈال دی۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جس پر آ گئی وہ عزت والے، شرف والے بن گئے، اور جس کی چادر کام آ گئی وہ بھی شرف والا بن گیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی عقل کا اندھا نہ مانے تو نہ مانے، کوئی بدبخت انسان جو صحابہ کو گالیاں دے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے۔ اکرموا اصحابی فانہم خیار امتی، میرے صحابہ کی عزت کرو، امت میں سے بہترین طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، توجہ کریں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تعریف محبوب مصطفیٰ میں کی ہے، کسی اور نے تو تعریف نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، تین چیزیں محبوب ہیں۔ النظر الی وجہک، نظر کروں تو آپ کے چہرے کی طرف نظر کروں۔ بھوک ستاتی ہے، جب بھوک ستاتی ہے اور دروازوں کے جھانک رہے ہیں، کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جب مجھے بھوک ستاتی ہے تو نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔
یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. درود شریف بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہجرت کا موقع ہے. ہجرت کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں تو لوگ پہلے حضرت صدیق اکبر سے مل رہے ہیں. لوگوں کو پتا نہیں. ایکم منکم محمد، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی صورت اور سیرت ہے. باہر والے کو کہنا پڑتا تھا کہ ایکم منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ باہر سے جو آئے، جو لوگ حضرت صدیق اکبر سے مل رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے مل رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا کہ اپنا چادر اٹھا کر، اپنا کپڑا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا. سایہ کر دیا. کیا مانا؟ اشارہ کیا کیا کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے. میں غلام ہوں، یہ آقا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی. سارے صحابہ کرام جنتی. آمنو بمثل ما آمنتم، ایمان ایسے لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، اس طرح ایمان لے آؤ. ایمان کا معیار صحابہ کرام ٹھہرے. سارے صحابہ جنتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد الرسول اللہ والذین معہو حضرت صدیق اکبر ہیں. اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق ہیں. رحماء بینہم حضرت عثمان ذو النورین ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو اس کو رکوع اور سجدے میں دیکھے گا. اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے. صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی. محبوب مصطفیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کر دی. ابھی بھی کوئی اگر نالائق اور بدبخت جو صحابہ کرام کو گالیاں دے، تان کرے، لعن دے، تو وہ لعنت وہاں نہیں پہنچے گی. لعنت واپس اسی شخص کو لگے گی. واپس اسی شخص کو لگے گی.